السلام علیکم۔ امرو یار گھر سے نکل کر بازار کی طرف جا رہا تھا تاکہ دوپہر کے کھانے کے لیے کوئی سبزی خرید لائے۔ اتفاق سے راستے میں اسے زمین پر ایک ککڑی دکھائی دی۔ ککڑی ہری اور بالکل تازہ لگتی تھی۔ امرو نے ککڑی اٹھائی اور سوچنے لگا کہ شاید کسی راہگیر کے ہاتھ سے ککڑی وہاں گری ہے اور راہگیر کو پتہ نہیں چلا۔ بہرحال گھر پہنچ کر اس راہگیر کو پتہ چلے گا کہ ککڑی کہیں گر گئی ہے تو بیچارہ بے حد پریشان ہوگا۔ امرو کے دل میں خیال آیا کہ نیکی کمانی چاہیے اور ککڑی کو اس کے مالک کے پاس پہنچانا چاہیے، لیکن مالک کا پتہ چلانا بے حد مشکل کام تھا۔ اس لیے امرو نے بہتر سمجھا کہ اس جگہ ٹھہر کر مالک کا انتظار کرنا چاہیے۔ ککڑی کا مالک گھر پہنچ کر جب ککڑی کو غائب پائے گا تو ککڑی کی تلاش میں ضرور اسی راستے پر آئے گا۔ چنانچہ امرو وہیں ٹھہر کر ککڑی کے مالک کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کے ہاتھ میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ امرو نے چونک کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں ککڑی تھی تو وہ یکدم گھبرا گیا کیونکہ ککڑی ناگ بن کر اس کے ہاتھ میں حرکت کر رہی تھی۔ امرو نے بوکھلا کر فوراً ہی ککڑی نما ناگ کو زمین پر پھینک دیا، مگر زمین پر گرتے ہی ککڑی کی شکل و رنگ کا سبز ناگ دم کے بل کھڑا ہو گیا اور اس کے منہ سے کہکا نکلا تو امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ ہا امرو یار، خوفزدہ کیوں ہو گئے ہو؟ ڈر کے مارے تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ ناگ نے امرو سے کہا۔ میرا تو صرف چہرہ پیلا ہوا ہے، لیکن تم تو پورے کے پورے سبز ہو، ککڑی کے بچے۔ امرو نے غصے سے کہا، میں ککڑی کا بچہ نہیں ہوں بلکہ سبز جادوگر کا غلام ہوں۔ سبز رنگ کے ناگ کے منہ سے آواز سنائی دی تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ سبز جادوگر کون ہے؟ کیا وہ بھی ککڑی یا کھیرے کا تخم ہے؟ امرو نے تیزی سے پوچھا۔ تمیز سے بات کرو امرو، سبز جادوگر طلیسم ہوشربا کے چوتھے شہر طلیسم جالوت کا گورنر ہے۔ تم نے گزشتہ سال طلیسم ہوشربا میں اس کے بھائی کا محل لوٹا تھا۔ اس وقت سبز جادوگر ایک عام سردار تھا، لیکن اب شہنشاہ افراسیاب نے اسے طلیسم جالوت کا گورنر بنا دیا ہے، اور سبز جادوگر نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم فوری طور پر اس کے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت اس کے بھائی کو پہنچا دو، ورنہ وہ تمہارے شہر پر حملہ کر کے تم سمیت یہاں بسنے والے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالے گا۔ سبز ناگ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ چکر ہے، لیکن وہ دولت تو میں نے خرچ کر ڈالی ہے، اب کسی اور کو لوٹ کر اس کے بھائی کا نقصان پورا کرنا پڑے گا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا طلسمی ناگ۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، سبز جادوگر نے تمہیں 1 ہفتہ کی مہلت دی ہے، تم 7 دن کے اندر اندر اس کے بھائی کی دولت واپس پہنچا دو، ورنہ 8ویں دن طلیسم جالوت کی فوج تمہارے شہر کو تباہ و برباد کرنے یہاں پہنچ جائے گی۔ طلسمی ناگ نے حتمی لہجے میں کہا، کہیں سبز جادوگر خود تو دولت حاصل نہیں کرنا چاہتا تاکہ اپنے خزانے میں اضافہ کر سکے؟ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں امرو، سبز جادوگر کو دولت کی ضرورت نہیں ہے، طلیسم جالوت کے خزانے میں اتنی دولت ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ طلیسم جالوت میں بسنے والے تمام جادوگر اور ارکان سلطنت دولت مند ہیں۔ سبز ناگ نے کہا تو امرو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ طلیسم جالوت کے خزانے پر ہاتھ صاف کرنا نیکی کا کام ہے، کیونکہ جادوگر دوسرے ملکوں کو لوٹ کر اپنا خزانہ بھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سبز ناگ، اپنے آقا سبز جادوگر کو میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ میں 7 دن کے اندر اندر اس کے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت اسے واپس کر دوں گا، لیکن اگر اس نے 7 دن سے پہلے مجھے تنگ کرنے یا میرے ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر میں بھی اس کے خلاف ایسا خوفناک قدم اٹھاؤں گا کہ مرنے کے بعد بھی صدیوں تک اس کی روح بلبلاتی رہے گی۔ امرو نے مسلسل بولتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو سبز ناگ یکدم غائب ہو گیا۔ امرو بازار سے ترکاری خرید کر گھر واپس پہنچا۔ بیگم، تم کھانا پکاؤ اور کھاؤ، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر کھا لوں گا۔ امرو نے ترکاری اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا اور اپنا گھوڑا کھول کر گھر سے نکل آیا۔ شہر سے باہر آ کر اس نے بیس بدلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ اس کا رخ طلیسم ہوشربا کے شہر طلیسم جالوت کی طرف تھا۔ وہ گھوڑے پر سفر کرتا ہوا طلیسم جالوت کی سرحد پر جا پہنچا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ امرو کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کا گھوڑا پھسل کر کسی گہری کھائی میں نہ جا گرے، چنانچہ وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں ایک چٹان پر 2 سرحدی محافظ بیٹھے تھے۔ انہوں نے امرو کو دیکھا تو چٹان سے اترے اور امرو کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اجنبی، کون ہو تم اور ادھر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ طلیسم جالوت ہے؟ ایک محافظ نے کڑک کر امرو سے پوچھا۔ طلیسم جالوت ہے تو کیا ہوا؟ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ امرو نے بھی غصیلے لہجے میں کہا، او کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ دوسرے محافظ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں گھوڑوں کا سوداگر ہوں اور میرا نام حاتم بھائی ہے، میں عرب سے آ رہا ہوں۔ امرو نے بڑے فخر سے سینہ تان کر کہا، کیا
تم گھوڑوں کے سوداگر ہو اور کیا صرف ایک گھوڑے کے ساتھ سوداگری کرتے ہو؟ پہلے محافظ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، جب میں اپنے ملک سے چلا تھا تو میرے پاس 501 گھوڑے تھے۔ مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو گھوڑے بیچتا ہوا یہاں پہنچا تو صرف ایک گھوڑا بچ گیا، اور یہی سب سے قیمتی اور نایاب گھوڑا ہے جو میں تمہارے بادشاہ کی خدمت میں تحفہ کے طور پر مفت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے کہا، مفت کیوں؟ دوسرے بادشاہوں کو تم نے گھوڑے بیچے ہیں تو ہمارے بادشاہ کو مفت میں کیوں دینا چاہتے ہو؟ دوسرے محافظ نے پوچھا۔ مجبوری ہے، میں نے تمہارے ملک کی خوبصورتی کی تعریف افراسیاب کے دربار میں سنی تھی اور مجھے شوق ہوا کہ یہاں کی سیر کروں۔ میں اس گھوڑے کے عوض یہاں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی میرا شوق پورا کرے گا تو یہ گھوڑا میں اسے دے دوں گا، چاہے وہ یہاں کا بادشاہ ہو یا تم جیسا کوئی سپاہی۔ میرا مقصد صرف سیر کرنا ہے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دونوں محافظوں نے عمرو کے گھوڑے کا غور سے جائزہ لیا۔ عمرو کا گھوڑا واقعی قیمتی اور اعلیٰ نسل کا تھا۔ دونوں محافظ لالچ میں آ گئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ٹھیک ہے حاتم بھائی، تم گھوڑا ہمیں دے دو اور اس کے عوض ہم تمہیں اپنے طلسم کی سیر کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک محافظ نے کہا۔ شکریہ، لو اب یہ گھوڑا تمہارا ہے، عمرو نے خوش ہو کر کہا اور گھوڑا ان کے حوالے کر دیا۔ کالام جادوگر، تم حاتم بھائی کو لے کر شہر کی سیر کراؤ، میں گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔ تم واپس آؤ گے تو تم بھی اس پر سواری کرنا، ایک محافظ نے دوسرے سے کہا جس کا نام کالام جادوگر تھا۔ آؤ حاتم بھائی، میں تمہیں شہر لے چلتا ہوں، کالام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو اس کے ہمراہ چل دیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد عمرو رک کر بری طرح ہانپنے لگا۔ او کیا ہوا حاتم بھائی؟ کالام جادوگر نے عمرو کو ہانپتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تھک گیا ہوں کالام جادوگر، دل کا مریض ہوں، پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے کیونکہ گھوڑوں کا سوداگر ہوں اور ہمیشہ گھوڑے پر سفر کرتا ہوں، مجھ سے اور نہیں چلا جاتا، کوئی سواری بنا لو، عمرو نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، چند منٹ چل کر ہی تھک گئے ہو تم، کالام جادوگر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ مجبوری ہے، میں حاتم بھائی ہوں، حاتم نائی نہیں کہ پیدل چلتا رہوں، میرے لیے سواری بناؤ ورنہ مجھے میرا گھوڑا واپس دے دو، میں اس پر سوار ہو کر تمہارے بادشاہ کے پاس جاؤں گا، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا تو کالام جادوگر نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری اور دوسرے ہی لمحے زمین پر ایک خوبصورت طلسمی قالین نمودار ہو گیا اور وہ دونوں اس قالین پر بیٹھ گئے۔ کالام جادوگر نے قالین کو شہر کی طرف اڑنے کا حکم دیا تو قالین فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف اڑنے لگا۔ کالام جادوگر، میں نے سنا ہے کہ طلسم جالوت کے جادوگر بہت دولت مند ہیں، لیکن تم تو مجھے غریب لگتے ہو، شاید تمہارا کوئی محل یا مکان نہیں اور تم جھونپڑی میں زندگی گزار رہے ہو۔ چند لمحوں بعد عمرو نے کالام جادوگر سے کہا۔ نہیں حاتم بھائی، شہر میں میرا شاندار محل ہے، کالام جادوگر نے بڑے غرور بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، میں دیکھوں گا کہ تمہارا محل کس رنگ کا ہے اور وہاں کون کون رہتا ہے، عمرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ محل میں صرف میں اور میری بیوی سیلاب جادوگرنی رہتی ہے، میرا محل سرخ رنگ کے قیمتی پتھروں سے بنا ہوا ہے، کالام جادوگر نے کہا۔ خیر، دیکھ لوں گا، فی الحال تو مجھے بھوک لگی ہے، عمرو نے اپنی زنبیل سے برفی کا لفافہ نکالتے ہوئے کہا۔ یہ برفی مجھے عراق کے بادشاہ نے تحفہ کے طور پر دی تھی، تم نے ایسی لذیذ برفی پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی، عمرو نے برفی کا ایک ٹکڑا نکال کر کالام جادوگر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تو برفی دیکھ کر کالام جادوگر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے بڑے شوق سے برفی کھائی مگر دوسرے ہی لمحے اس کا سر چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر قالین پر لڑک گیا کیونکہ برفی نشہ آور تھی۔ عمرو نے برفی کا لفافہ واپس زنبیل میں رکھا اور کالام جادوگر کا لباس اتار کر خود پہن لیا، پھر زنبیل سے روغن عیاری نکال کر خود کو کالام جادوگر کا ہم شکل بنایا اور کالام جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے اسے اپنی زنبیل میں قید کر لیا۔ اب وہ خود کالام جادوگر دکھائی دے رہا تھا۔ گرداب جادوگر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے علاقے میں گشت کر رہا تھا کہ اچانک اسے فضا میں سے ایک قالین اڑتا ہوا دکھائی دیا جو شہر کی طرف جا رہا تھا۔ گرداب جادوگر نے قالین پر بیٹھے کالام جادوگر کو پہچان لیا اور اس سے غصہ آیا کہ کالام جادوگر اپنا فرض انجام دینے کی بجائے شہر جا رہا ہے۔ چنانچہ گرداب جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر قالین کی طرف پھونک ماری تو قالین کا رخ تبدیل ہو گیا اور قالین اس کی طرف آنے لگا۔ قریب آ کر طلسمی قالین گرداب جادوگر کے سامنے زمین پر اتر آیا۔ او بدبخت کالام، تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ گرداب جادوگر نے قالین پر بیٹھے کالام جادوگر سے غصیلے لہجے میں کہا۔ حضور، میری آنکھوں میں ککرے پڑ گئے ہیں، صاف دکھائی نہیں دے رہا، یہ تک پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کون ہیں اور گدھے پر کہاں جا رہے ہیں، کالام جادوگر نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ بکو مت،
میں سرداری محافظوں کا سالار گرداب جادوگر ہوں، اور یہ طلسمی گھوڑا ہے، گدا نہیں۔ گرداب جادوگر نے گڑاتے ہوئے کہا تو کالام جادوگر گھبرا گیا۔ او گستاخی معاف حضور، میں اپنی آنکھوں کا علاج کرانے شہر جا رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے آج کی چھٹی دے دیں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا اور آپ کو ایک انوکھا تحفہ پیش کروں گا جسے دیکھ کر آپ کی بیگم بے حد خوش ہوگی۔ کالام جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کون سا تحفہ؟ گرداب جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا تو کالام جادوگر نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکال لی۔ یہ سلیمانی عطر ہے۔ کالام جادوگر نے شیشی گرداب جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس عطر میں کیا خاص بات ہے جس سے میری بیگم خوش ہو جائے گی؟ یہ تو بازار سے عام مل جاتا ہے۔ گرداب جادوگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں حضور، یہ عام نہیں، خاص عطر ہے۔ اسے گنجا دیو پرستان کے پہاڑوں سے تلاش کر کے کوکاف کی ملکہ کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ دراصل یہ عطر ملکہ بلقیس استعمال کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ تخت سامری پر کہیں جا رہی تھی کہ عطر کی شیشی تخت سے پھسل کر ایک گہری کھائی میں جا گری، اور ملکہ بلقیس کے حکم پر گنجا دیو اس شیشی کو تلاش کرنے لگا۔ گنجا دیو کو شیشی تلاش کرنے میں 7 برس لگ گئے، تب اسے شیشی ملی۔ 7 سال بعد وہ شیشی تلاش کرنے میں کامیاب ہوا۔ گرداب جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں حضور، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا تاریخی اور خاص اہمیت کا حامل عطر ہے۔ میں نے اتفاقاً گنجے دیو کو دیکھا تو اسے جادو کے ذریعے گرفتار کر کے اس کے ہاتھ سے عطر چھین لیا اور گنجے دیو کو الو بنا دیا۔ میرا ارادہ ہے کہ یہ عطر اپنے بادشاہ کو پیش کروں اور وہ خوش ہو کر مجھے انعام کے طور پر سپہ سالار بنا دے۔ کالام جادوگر نے عطر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ کالام جادوگر سے عطر کی اس قدر تعریف سن کر گرداب جادوگر بے حد خوش ہوا۔ پھر تو واقعی یہ زبردست عطر ہوگا، تم عطر مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں اپنا نائب سالار بنا دیتا ہوں۔ گرداب جادوگر نے نرم لہجے میں کہا، حضور مجھے منظور ہے، لیکن آپ مجھے یہ لکھ کر دیں کہ آپ نے مجھے اپنا نائب سالار بنا دیا ہے۔ کالام جادوگر نے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے کالام جادوگر؟ گرداب جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دراصل میں اپنی بیوی کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے واقعی مجھے اپنا نائب سالار مقرر کر دیا ہے۔ کالام جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لاؤ کاغذ قلم، میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ گرداب جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کالام جادوگر نے فوراً اپنی جیب سے ایک کاغذ اور قلم نکال کر گرداب جادوگر کو دے دیا۔ گرداب جادوگر نے کاغذ پر کچھ لکھا اور کاغذ کالام جادوگر کے حوالے کر دیا۔ آج سے میں نے کالام جادوگر کو اپنا نائب سالار مقرر کر دیا ہے۔ کالام جادوگر نے کاغذ پر لکھی تحریر بلند آواز میں پڑھی۔ حضور اس پر اپنے دستخط اور مہر تو لگا دیجئے۔ کالام جادوگر نے کاغذ گرداب جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو گرداب جادوگر نے کاغذ پر اپنے دستخط کیے اور پھر اپنی انگوٹھی سے کاغذ پر مہر لگا دی۔ یہ لو کالام جادوگر، لیکن کسی کو یہ مت بتانا کہ میں نے سلیمانی عطر کے عوض تمہیں اپنا نائب سالار بنایا ہے، اور ہاں، گنجے دیو نے اس عطر کا کوئی خاص فائدہ بتایا تھا یا نہیں؟ گرداب جادوگر نے کاغذ کالام جادوگر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بتایا ہے حضور، گنجے دیو نے بتایا تھا کہ اس عطر کو لگانے یا سونگھنے سے آدمی زندگی بھر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کالام جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور عطر کی شیشی گرداب جادوگر کے حوالے کر دی۔ اچھا، میں ذرا سونگھ لوں، پھر تم یہ عطر میرے محل میں جا کر میری بیوی سانگی جادوگرنی کو دے دینا، کیونکہ میں تو اب رات کو ہی واپس شہر جاؤں گا، اور ہاں، تم کل اپنی نئی ڈیوٹی پر ضرور آ جانا۔ گرداب جادوگر نے عطر کی شیشی کھولتے ہوئے کہا اور پھر اس نے شیشی ناک سے لگائی، لیکن سونگتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ کالام جادوگر نے جلدی سے شیشی اس کے ہاتھ سے لے کر زنبیل میں ڈالی، کیونکہ وہ عطر نشہ آور تھا اور کالام جادوگر کے روپ میں امرو عیار تھا۔ امرو نے قالین لپیٹ کر زنبیل میں ڈالا اور گرداب جادوگر کا لباس اتار کر پہن لیا۔ پھر اس نے رنگ و روغن عیاری سے خود کو گرداب جادوگر کا ہم شکل بنایا اور گرداب جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی زبان میں ایک سوئی پیوست کر کے اسے قریبی واقع ایک تنگ و تاریک غار میں ڈال دیا۔ اس کے بعد امرو گرداب جادوگر کے طلسمی گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے گرداب جادوگر کے محل کی طرف چلنے کا حکم دیا تو طلسمی گھوڑا پلٹا اور ہوا کی رفتار سے شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ گرداب جادوگر کی بیوی سانگی جادوگرنی اپنے محل کے ایک کمرے میں بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی کہ اچانک گرداب جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ سانگی جادوگرنی نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اسے اس وقت گرداب جادوگر کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ سرتاج، خیریت تو ہے؟ آج آپ شام سے پہلے ہی گھر لوٹ آئے ہیں؟ سانگی جادوگرنی نے گرداب جادوگر سے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں سانگی بیگم، مگر تم اس وقت سنگار کیوں کر رہی ہو؟
گرداب جادوگر نے پوچھا۔ او کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج طلیسم کے حاکم کی بیٹی کی منگنی ہے اور مجھے بھی منگنی کی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے، سانگی جادوگرنی نے کہا۔ اچھا پھر تو وہاں بہت جادوگرنیاں ہوں گی، کیا میں تمہارے ساتھ وہاں نہیں جا سکتا؟ گرداب جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہاں تمام وزیروں، مشیروں اور افسروں کی بیگمات ہوں گی اور عورتوں کی تقریب میں صرف عورتیں ہی جا سکتی ہیں، کسی مرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، سانگی جادوگرنی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیگم، مگر تم نے عطر کیوں نہیں لگایا؟ دوسری عورتیں کیا سوچیں گی تمہارے بارے میں؟ گرداب جادوگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لو عطر تو میں نے لگا رکھا ہے، کیا تمہیں خوشبو نہیں آ رہی؟ سانگی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوشبو تو آ رہی ہے بیگم، لیکن بہت ہلکی ہے، تمہیں سلیمانی عطر لگانا چاہیے جو پرستان کی ملکہ لگاتی ہے، گرداب جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب پرستان سے عطر لینے کون جائے سرتاج، اتنا وقت نہیں ہے، مگر تمہیں اس عطر کا کس نے بتایا ہے؟ سانگی جادوگرنی نے کہا۔ دراصل میں آج سرحد پر گشت کرنے گیا تو وہاں سے پرستان کی ملکہ کا تخت گزر رہا تھا، میں نے ملکہ کا تخت روک لیا اور سخت لہجے میں پوچھ گچھ کی کہ وہ ہمارے ملک کی سرحد سے کیوں گزر رہی ہے، تو ملکہ پرستان نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھے رشوت کے طور پر اپنا عطر دیا اور میں نے اسے معاف کر کے چھوڑ دیا، اس وقت میں وہی عطر تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، گرداب جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا اس عطر میں کوئی خاص بات ہے سرتاج؟ سانگی جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ خاص بات یہ ہے کہ شاہ پرستان کے حکم پر پرستان کے تمام عطر فروشوں نے مل کر کئی سالوں کی محنت سے یہ عطر تیار کیا تھا، اس عطر کی خوشبو کے سامنے تقریب میں شریک تمام خواتین کے عطر مان پڑ جائیں گے، گرداب جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او حیرت انگیز، کہاں ہے وہ پرستانی عطر؟ سانگی جادوگرنی نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا، تو گرداب جادوگر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر عطر کی شیشی نکال لی اور شیشی کا ڈھکن کھولا تو سانگی جادوگرنی نے شیشی لینے کے لیے بے اختیار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلے سونگ تو لو بیگم، کتنی تیز اور مسحور کر دینے والی خوشبو ہے، گرداب جادوگر نے ہنس کر کہا اور شیشی سانگی جادوگرنی کی ناک سے لگا دی۔ سانگی جادوگرنی نے زور سے سونگا اور چکرا کر فرش پر گر گئی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی کیونکہ عطر نشہ آور تھا اور گرداب جادوگر کے روپ میں امرو عیار تھا جس نے خود کو گرداب جادوگر کا ہم شکل بنایا ہوا تھا۔ امرو عیار نے جلدی سے سانگی جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی، اور پھر رنگ و روغن عیاری سے امرو نے خود کو سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بنایا اور الماری سے ایک زنانہ لباس نکال کر پہن لیا۔ اس نے سانگی جادوگرنی کو پلنگ کے نیچے چھپایا اور اطمینان سے محل کی تلاشی لینے لگا۔ محل کے ایک کمرے میں اسے دولت سے بھرے چند صندوق دکھائی دیے تو امرو نے ساری دولت اپنی زنبیل میں بھر لی اور پھر محل سے باہر آیا جہاں دربان موجود تھا۔ دربان، کالام جادوگر کا محل کس طرف ہے؟ امرو نے سانگی جادوگرنی کی آواز میں دربان سے پوچھا۔ آپ کے محل کے پیچھے کالام جادوگر کا محل ہے، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو امرو وہاں سے چل دیا۔ وہ گرداب جادوگر کے محل کی عقبی جانب آیا تو وہاں اسے سرخ پتھروں والا محل دکھائی دیا، وہ سرحدی محافظ کالام جادوگر کا محل تھا۔ امرو اس محل کے دروازے پر پہنچا جہاں ایک دربان موجود تھا۔ دربان نے اسے سانگی جادوگرنی سمجھ کر ادب سے سلام کیا۔ سیلاب جادوگرنی سے کہو کہ سالار گرداب جادوگرنی کی بیوی اس سے ملنے آئی ہے، امرو نے سانگی جادوگرنی کی آواز میں دربان سے کہا تو دربان محل کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک جوان عورت تھی جو یقیناً سیلاب جادوگرنی ہی تھی۔ واہ، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے شوہر کے افسر کی بیگم مجھے ملنے آئی ہے، آؤ اندر آ جاؤ، سیلاب جادوگرنی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو امرو اس کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ سیلاب جادوگرنی امرو کو ایک کمرے میں لے آئی اور امرو کو کرسی پیش کی۔ امرو کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیلاب جادوگرنی کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ شربت لے آئی، اس نے بڑے ادب سے امرو کو شربت پیش کیا۔ امرو نے شربت پیا جو کافی خوش ذائقہ تھا۔ سیلاب جادوگرنی، میں گورنر سبز جادوگرنی کی بیٹی کی منگنی میں جا رہی تھی، سوچا تمہیں بھی ساتھ لے چلوں، امرو نے سانگی جادوگرنی کی آواز میں کہا۔ او مگر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہاں تو صرف افسروں اور سرداروں کی بیگمات کو مدعو کیا گیا ہے، میرا شوہر کوئی افسر نہیں بلکہ ایک عام سپاہی ہے، سیلاب جادوگرنی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ نہیں سیلاب جادوگرنی، تم عام سپاہی کی نہیں بلکہ اب ایک افسر کی بیوی ہو، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سیلاب جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سیلاب جادوگرنی، میرے شوہر گرداب جادوگر نے تمہارے شوہر کالام جادوگر کو
اپنا نائب سالار مقرر کیا ہے، امرو نے ہنس کر کہا اور جیب سے وہ کاغذ نکال کر سیلاب جادوگرنی کو دکھایا جس پر گرداب جادوگر نے لکھا تھا کہ آج سے کالام جادوگر کو اس نے اپنا نائب سالار مقرر کیا ہے۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر سیلاب جادوگرنی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہائے، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میرا شوہر کالام جادوگر بھی افسر بن گیا ہے، سیلاب جادوگرنی نے چہکتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب تم جلدی سے سنگار کرو اور نیا لباس پہن لو، اتنی دیر میں تمہارے محل کی سیر کرتی ہوں، امرو نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر وہ محل کے مختلف کمروں میں گھومنے لگا۔ آخر ایک کمرے میں اسے سونے چاندی سے بھرے چند صندوق نظر آ گئے۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور سارا سونا چاندی اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ اپنے کمرے میں سیلاب جادوگرنی سنگار کرتے ہوئے خوش ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر نائب سالار بن گیا ہے۔ اب وہ ایک عام سپاہی کی بجائے ایک افسر کی بیوی کی حیثیت سے سانگی جادوگرنی کے ہمراہ گورنر سبز جادوگرنی کی بیٹی کی منگنی میں شرکت کرنے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیا لباس پہن کر جانے کے لیے تیار ہو گئی اور اسی لمحے سانگی جادوگرنی کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو سیلاب جادوگرنی، آؤ گورنر کے محل چلیں، سانگی جادوگرنی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو سیلاب جادوگرنی اس کے ہمراہ چل دی اور پھر وہ دونوں محل سے باہر آ گئی۔ سیلاب جادوگرنی، کیا تم سیلاب کی طرح بہتی ہوئی گورنر محل جاؤ گی؟ سانگی جادوگرنی نے پوچھا۔ او، میں سمجھی نہیں سانگی بیگم، سیلاب جادوگرنی نے چونکتے ہوئے کہا۔ ارے، تمہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ سرداروں اور افسروں کی بیگمات اتنی بڑی تقریب میں پیدل جانا اپنی توہین سمجھتی ہیں؟ تم بھی اب افسر کی بیوی ہو، اس لیے کوئی سواری بنا لو، سانگی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا، چونکہ میرا شوہر آج ہی افسر بنا ہے، سیلاب جادوگرنی نے شرمندہ ہو کر کہا اور ایک منتر پڑھ کر زمین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو فوراً ہی زمین سے گھوڑے جیسی جسامت والا خوبصورت مور نکل آیا۔ وہ دونوں مور کی پشت پر سوار ہوئیں تو سانگی جادوگرنی آگے بیٹھی اور سیلاب جادوگرنی اس کے پیچھے۔ سیلاب جادوگرنی نے طلسمی مور کو گورنر کے محل چلنے کا حکم دیا تو مور فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف اڑنے لگا۔ چند لمحوں بعد طلسمی مور گورنر کے محل کے دروازے پر اتر گیا۔ مور کو یہیں ٹھہرنے کا حکم دے دو، واپسی پر اسی پر چلیں گے تو دوسری بیگمات پر اچھا اثر پڑے گا، سانگی جادوگرنی نے سیلاب جادوگرنی سے کہا۔ طلسمی مور، ہماری واپسی تک یہیں ٹھہر کر انتظار کرو، سیلاب جادوگرنی نے طلسمی مور کو حکم دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں مور سے اتری اور محل میں داخل ہو گئیں۔ شاہی محل کے وسیع و عریض صحن میں شامیانوں کے نیچے 20 عورتیں کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ 2 رقاصائیں ناچ گا رہی تھیں۔ سانگی جادوگرنی اور سیلاب جادوگرنی بھی کرسیوں پر بیٹھ کر رقص دیکھنے لگی۔ ذرا معلوم کر کے آؤ کہ کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام ہے یا نہیں، کھانے میں کیا دیں گے اور شربت کے مٹکے کہاں ہیں، سانگی جادوگرنی نے سیلاب جادوگرنی سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کوئی مجھے پہچان نہ لے، سیلاب جادوگرنی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں پہچانے گا کیونکہ تم پہلی مرتبہ یہاں آئی ہو، تم صرف یہ معلوم کر کے آؤ کہ کھانے پینے کا سامان کہاں رکھا ہے، سانگی جادوگرنی نے آہستہ سے کہا تو سیلاب جادوگرنی کرسی سے اٹھ کر چلی گئی اور سانگی جادوگرنی رقص دیکھنے لگی۔ چند منٹ بعد سیلاب جادوگرنی واپس آتی دکھائی دی تو سانگی جادوگرنی اٹھی اور ہجوم سے نکل کر سیلاب جادوگرنی کے قریب پہنچ گئی۔ شامیانوں کے عقب میں بریانی کی دیگیں پڑی ہیں، شربت سندل کے بھی کئی مٹکے رکھے ہیں۔ منگنی کی رسم ادا کرنے سے پہلے مہمانوں کو بریانی اور شربت پیش کیا جائے گا، سیلاب جادوگرنی نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، وہاں کھانے پینے کی نگرانی کون کر رہا ہے، سانگی جادوگرنی نے پوچھا۔ نگرانی کرنے والی کنیزیں ناچ دیکھنے میں مصروف ہیں، وہاں صرف ایک کنیز بیٹھی ہے، سیلاب جادوگرنی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں ذرا بریانی چکھ کر آتی ہوں کہ کیسی ہے، مسالہ تیز ہے یا ہلکا، کیونکہ تیز مسالے سے مجھے ہیضہ ہو جاتا ہے اور شربت زیادہ میٹھا ہو تو پیٹ میں آنتے بل کھانے لگتی ہیں، سانگی جادوگرنی نے کہا تو سیلاب جادوگرنی کو بے حد حیرت ہوئی۔ سانگی جادوگرنی شامیانوں کے عقب میں گئی تو وہاں بریانی کی دیگیں اور شربت کے مٹکے رکھے ہوئے تھے اور ایک کنیز وہاں کھانے پینے کے سامان کی نگرانی کر رہی تھی۔ اس کنیز نے سانگی جادوگرنی کو دیکھا تو سلام کیا۔ اریو نیک بخت، ساری کنیزیں رقص دیکھ رہی ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہو، کیا تمہارا جی نہیں چاہتا، سانگی جادوگرنی نے ہنس کر کہا۔ کیا کروں بیگم صاحب، یہاں کھانے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں تو میں کیسے جا سکتی ہوں، کنیز نے بیچارگی سے کہا۔ دل میلا نہ کرو، جاؤ رقص دیکھو، میں کچھ دیر یہاں ٹھہرتی ہوں، سانگی جادوگرنی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا تو کنیز خوش ہو گئی اور رقص دیکھنے چلی گئی۔ سانگی جادوگرنی کے بھیس میں امرو عیار تھا۔
کنیز کے جانے کے بعد اس نے زنبیل سے سفوف بے ہوشی نکالا اور بریانی کے دیگوں میں چھڑک کر کفگیر سے ملا دیا۔ پھر اس نے شربت کے مٹکوں میں بھی سفوف بے ہوشی گھول دیا اور واپس سیلاب جادوگرنی کے پاس آ کر رقص دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد رقص ختم ہوا اور تمام عورتیں کرسیوں پر بیٹھ گئیں تو کنیزیں بریانی اور شربت مہمان خواتین میں تقسیم کرنے لگیں۔ سب عورتیں کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ سیلاب جادوگرنی بھی بریانی کھانے لگی، مگر امرو نے بریانی نہ کھائی۔ تم بھی کھاؤ، بہت لذیذ بریانی ہے، سیلاب جادوگرنی نے امرو سے کہا، جو سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ نہیں سیلاب جادوگرنی، میں چکھ کر آئی ہوں، بریانی میں مسالہ تیز ہے اور شربت بھی بہت میٹھا ہے، میں نہیں کھاؤں گی، اگر میں نے کھا لیا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امرو نے سانگی جادوگرنی کی آواز میں کہا تو سیلاب جادوگرنی نے اصرار نہ کیا۔ تمام خواتین نے بریانی کھائی اور شربت سندل پیا، مگر چند لمحوں بعد ہی وہ سب بے ہوش ہو گئی۔ تب امرو اپنی کرسی سے اٹھا اور عورتوں کے زیورات اتار کر اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ تمام عورتوں کے زیورات اتارنے کے بعد امرو محل سے باہر آیا اور محل کے دروازے کے سامنے کھڑے طلسمی مور پر سوار ہو کر اسے سانگی جادوگرنی کے محل چلنے کا حکم دیا تو طلسمی مور فضا میں بلند ہوا اور سانگی جادوگرنی کے محل کی طرف پرواز کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد طلسمی مور سانگی جادوگرنی کے محل میں اترا تو امرو نے مور کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود مور سے اتر کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سانگی جادوگرنی کے کمرے میں آ کر وہ رنگ و روغن عیاری سے اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ گورنر سبز جادوگرنی کی بیٹی کی منگنی طلسم کے ایک وزیر طوفان جادوگر سے ہونے والی تھی۔ طوفان جادوگر منگنی کی رسم کے لیے بن ٹھن کر اور قیمتی لباس پہن کر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شاہی محل پہنچا۔ وہ محل میں داخل ہوا تو شامیانوں کے نیچے تمام خواتین کو بے ہوش دیکھ کر بے حد پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر کیا چکر ہے، مہمان خواتین کیسے بے ہوش ہوئیں۔ اتنے میں گورنر سبز جادوگر خود بھی منگنی میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اسے بھی حیرت ہوئی۔ اس نے سپاہیوں کو طلب کر کے حکم دیا کہ بے ہوش عورتوں کو ہوش میں لایا جائے۔ سپاہی عورتوں پر پانی چھڑکنے لگے اور پھر جلد ہی تمام عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن وہ اپنے زیورات غائب پا کر چیخنے چلانے اور رونے پیٹنے لگیں۔ ارے ہم لٹ گئیں، ہائے ہم برباد ہو گئیں، ہمارے زیورات لوٹ لیے گئے، عورتیں چلا چلا کر واویلا کرنے لگیں۔ مگر صرف مہمان عورتوں کے ہی زیورات نہیں لوٹے گئے تھے، بلکہ گورنر کی ملکہ اور بیٹی کے زیورات بھی غائب تھے۔ تم سب کو کس نے بے ہوش کیا ہے؟ کس نے تمہارے زیورات لوٹے ہیں؟ گورنر سبز جادوگر نے غصیلے لہجے میں ان سے پوچھا۔ ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو بریانی کھائی اور شربت پیا تھا، اس کے بعد کچھ ہوش نہیں رہا، ایک عورت نے روتے ہوئے کہا۔ تو سبز جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر برتنوں میں بچی ہوئی بریانی اور شربت پر پھونک ماری تو ان میں سفوف دکھائی دینے لگا۔ سبز جادوگر نے ایک سپاہی کو وہ سفوف چکھنے کا حکم دیا۔ سپاہی نے سفوف چکھا تو وہ فوراً ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سبز جادوگر سمجھ گیا کہ سفوف نشہ آور ہے جو بریانی اور شربت میں ملایا گیا تھا۔ سبز جادوگر نے ان کنیزوں کو طلب کیا جو کھانے کی نگرانی پر مامور تھیں۔ سبز جادوگر کے حکم پر کوتوال ان کنیزوں کو مارنے پیٹنے اور پوچھنے لگا کہ بریانی اور شربت میں سفوف بے ہوشی کس نے ملایا تھا؟ حضور، اگر ہم میں سے کوئی کھانے پینے میں سفوف ملاتی تو وہ خود نہ کھاتی، یہ قصور شاہی باورچیوں نے کیا ہے جنہوں نے بریانی اور شربت تیار کر کے یہاں بھیجا ہے، ایک کنیز نے چیختے ہوئے کہا۔ تو سبز جادوگر کے حکم پر سپاہی باورچیوں کو پکڑ کر لے آئے۔ سبز جادوگر نے شاہی باورچیوں سے پوچھ گچھ کی، مگر باورچیوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ انہوں نے کھانے پینے میں سفوف نہیں ملایا۔ تو سبز جادوگر نے منتر پڑھ کر ایک رسی پر پھونکا اور رسی کا پھندا بن گیا۔ جس نے بھی بریانی اور شربت میں سفوف ملانے کا جرم کیا ہے، پھندا اس کی گردن میں جا پڑے گا۔ سبز جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر اس نے باورچیوں اور کنیزوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے رسی کا پھندا فضا میں اچھالا۔ پھندا بلندی سے نیچے گرنے لگا، لیکن وہ پھندا کسی کنیز یا باورچی کی گردن پر گرنے کی بجائے سبز جادوگر کے قدموں میں آ گرا۔ تو سبز جادوگر حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سب بے قصور ہو، لیکن آخر کسی نے تو کھانے میں بے ہوشی کی دوائی ملائی ہوگی اور مہمان خواتین کے بے ہوش ہونے کے بعد ان کے زیورات لوٹ لیے، دربان کو حاضر کیا جائے۔ سبز جادوگر نے پریشان لہجے میں کہا تو سپاہی دربان کو پکڑ کر اندر لے آئے۔ تم بتاؤ، تم نے کھانے پینے کے دوران کس کس عورت کو محل سے باہر جاتے دیکھا تھا؟ سبز جادوگر نے دربان سے پوچھا۔ حضور، میں نے صرف سانگی جادوگرنی کو دیکھا تھا، وہ محل سے باہر آئی اور اپنے طلسمی مور پر بیٹھ کر چلی گئی۔ دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سیلاب جادوگرنی بھی رو رہی تھی۔
کیونکہ اس کے زیورات بھی غائب تھے۔ دربان کی بات سن کر وہ چونکی اور سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو سانگی جادوگرنی ہی قصوروار ہے، کیونکہ وہی بریانی اور شربت چکھنے گئی تھی۔ پھر کھانا تقسیم ہوا تو سانگی جادوگرنی نے کچھ نہیں کھایا تھا اور عورتوں کے بے ہوش ہونے کے بعد وہی باہر گئی تھی۔ لیکن سیلاب جادوگرنی نے سبز جادوگر کو کچھ بتانے کی بجائے خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ اول تو وہاں کوئی اس سے واقف نہیں تھا۔ پھر اگر وہ بولتی تو دربان اسے پہچان کر سبز جادوگر کو بتا دیتا کہ وہ سانگی جادوگرنی کے ہمراہ طلسمی مور پر سوار ہو کر یہاں آئی تھی۔ لیکن سانگی جادوگرنی اکیلی اتنی لوٹ مار کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی مرد بھی آیا تھا؟ سبز جادوگر نے دربان سے پوچھا۔ نہیں حضور، مرد تو کوئی نہیں، البتہ سیلاب جادوگرنی آئی تھی، وہ کھڑی ہے۔ دربان نے سیلاب جادوگرنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سبز جادوگر نے جلدی سے سیلاب جادوگرنی کی طرف دیکھا اور سیلاب جادوگرنی خوف سے کانپنے لگی۔ تم کون ہو سیلاب جادوگرنی؟ سبز جادوگر نے اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کالام جادوگر کی بیوی ہوں حضور، سیلاب جادوگرنی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا، وہ سرحدی محافظ، مگر تم سانگی جادوگرنی کے ہمراہ یہاں کیوں آئی تھی؟ کس نے تمہیں دعوت دی تھی؟ سبز جادوگر نے سیلاب جادوگرنی کو گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ اور بھی گھبرا گئی۔ عالی جا، میں خود نہیں آئی تھی، مجھے تو سانگی جادوگرنی اپنے ساتھ لائی تھی، سیلاب جادوگرنی نے روتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں، جبکہ تم ایک عام سپاہی کی بیوی ہو اور یہاں صرف افسروں کی بیگمات کو بلایا گیا تھا؟ سبز جادوگر نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ حضور، سانگی جادوگرنی نے میرے گھر آ کر مجھ سے کہا تھا کہ اب میں افسر کی بیوی ہوں، اس لیے منگنی میں چلوں۔ سانگی جادوگرنی کے شوہر گرداب جادوگر نے میرے شوہر کالام جادوگر کو اپنا نائب سالار مقرر کیا ہے۔ سیلاب جادوگرنی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بکتی ہو تم، گرداب جادوگر مجھ سے اجازت لیے بغیر کبھی کسی کو افسر نہیں بنا سکتا۔ سبز جادوگر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپ یقین کریں جناب، مجھے سانگی جادوگرنی نے وہ کاغذ بھی دکھایا تھا جس پر گرداب جادوگر نے لکھا تھا کہ وہ آج سے کالام جادوگر کو اپنا نائب سالار مقرر کرتا ہے۔ اس تحریر کے ساتھ گرداب جادوگر کے دستخط اور مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ سیلاب جادوگرنی نے کہا۔ عالی جا، آپ جادو کے ذریعے معلوم کریں کہ سانگی جادوگرنی نے یہاں لوٹ مار کیوں کی اور گرداب جادوگر نے ایک عام سپاہی کو یکدم نائب سالار کے عہدہ پر ترقی کیوں دی جبکہ اسے یہ اختیار حاصل نہیں تھا؟ قریب کھڑے غافل جادوگر نے سبز جادوگر سے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سبز جادوگر نے سر ہلایا اور ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ہی وہاں ایک پتلا نمودار ہو گیا۔ وہ طلسمی پتلا کاغذ کا بنا ہوا تھا۔ سب لوگ طلسمی پتلے کو غور سے دیکھنے لگے۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے سبز جادوگر کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سانگی جادوگرنی کہاں ہے؟ کیا اس کا شوہر گرداب جادوگر سرحد پر گیا ہوا ہے یا نہیں؟ سبز جادوگر نے پتلے سے پوچھا۔ سانگی جادوگرنی اپنے محل میں ہے آقا، لیکن گرداب جادوگر عمرو عیار کی قید میں ہے، طلسمی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا عمرو عیار؟ عمرو نے گرداب جادوگر کو کیسے قید کر لیا؟ عمرو تو اپنے ملک میں تھا، سبز جادوگر نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں میرے آقا، عمرو سانگی جادوگرنی کے محل میں ہے، طلسمی پتلے نے کہا۔ عمرو کا نام سن کر وہاں موجود سب لوگ حیران و پریشان اور خوفزدہ نظر آنے لگے تھے۔ سبز جادوگر حیران تھا کہ عمرو وہاں کیسے اور کب پہنچا، جبکہ اس نے صبح سبز طلسمی ناگ کے ذریعے عمرو کو پیغام بھیجا تھا۔ تو اس وقت عمرو اپنے ملک میں ہی تھا اور عمرو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 ہفتہ کے اندر اندر اس کے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت واپس طلسم ہوشربا میں اس کے بھائی کو پہنچا دے گا۔ لیکن سانگی جادوگرنی نے یہاں عورتوں کو بے ہوش کر کے ان کے زیورات کیوں لوٹے؟ سبز جادوگر نے طلسمی پتلے سے پوچھا۔ آقا، لوٹ مار سانگی جادوگرنی نے نہیں بلکہ عمرو عیار نے کی ہے اور اسی نے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی، طلسمی پتلے نے جواب دیا۔ اچھا، تو یہ لوٹ مار عمرو عیار نے کی ہے، لیکن سانگی جادوگرنی سیلاب جادوگرنی کے محل کیوں گئی اور اسے کیوں یہاں لائی تھی؟ سبز جادوگر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دراصل سیلاب جادوگرنی کا محل لوٹنے کے لیے عمرو عیار سانگی جادوگرنی کا ہمشکل بن کر وہاں گیا تھا۔ اس نے سیلاب جادوگرنی کی دولت لوٹی اور اسے چکر دے کر یہاں لایا کیونکہ وہ اس محل کا راستہ نہیں جانتا تھا۔ طلسمی پتلے نے تفصیل سے جواب دیا تو اپنی دولت لٹ جانے کا سن کر سیلاب جادوگرنی ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ لیکن عمرو سانگی جادوگرنی کے محل کیسے جا پہنچا اور وہاں اس نے کیا کیا؟ سبز جادوگر نے گڑراتے ہوئے طلسمی پتلے سے پوچھا۔ آقا،
امرو گرداب جادوگر کو بے ہوش کر کے اور خود اس کا ہم شکل بن کر سانگی جادوگرنی کے محل پہنچا تھا۔ وہاں اس نے سانگی جادوگرنی کو بے ہوش کر کے اس کی دولت لوٹی اور پھر خود کو سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بنا کر امرو سیلاب جادوگرنی کے پاس گیا تھا۔ طلسمی پتلے نے جواب دیا تو امرو کی طلسم جالوت میں موجودگی کا یقین ہونے پر سبز جادوگر غضبناک ہو گیا۔ کوتوال، فوراً سانگی جادوگرنی کے محل جاؤ اور امرو عیار کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ عیار چور سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا اور میرے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت واپس کرنے کا وعدہ کر کے یہاں لوٹ مار کرنے پہنچ گیا۔ سبز جادوگر نے غصے سے گڑاتے ہوئے کوتوال غافل جادوگر کو حکم دیتے ہوئے کہا تو غافل جادوگر فوراً ہی چند سپاہیوں کے ہمراہ سانگی جادوگرنی کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور، ہمارے زیورات امرو عیار سے واپس دلائے جائیں ورنہ ہمارے شوہر ہمیں ماریں گے، عورتوں نے سبز جادوگر سے فریاد کرتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، امرو عیار سے سب کے زیورات واپس لیے جائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ تم سب ہماری دعوت پر یہاں آئی ہو۔ اگر امرو سے زیورات نہ لیے جا سکے تو شاہی خزانے سے تمہیں نئے زیورات بنا کر دیے جائیں گے۔ سبز جادوگر نے کہا، عالی جا، کیا ہم زیورات کے بغیر واپس گھر جائیں؟ ایک اور جادوگرنی نے سبز جادوگر سے پوچھا۔ نہیں، تم سب فی الحال یہیں رہو، اور امرو آ جائے تو سب خواتین مل کر امرو کو جوتے مار مار کر گنجا کر ڈالو، اس کے بعد میں خود اسے سزا دوں گا۔ سبز جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو اس مکار بڈھے کو 100 جوتے ماروں گی، کمبخت نے میری انگوٹھی تک نہیں چھوڑی۔ سبز جادوگر کی بیوی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور میں اس خبیث کی چوہے جیسی مونچھیں نوچ لوں گی۔ ایک وزیر کی بیگم نے گڑاتے ہوئے کہا تو دوسری عورتیں بھی اسی طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے امرو کی گرفتاری کا انتظار کرنے لگیں۔ سبز جادوگر سوچ رہا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اسے چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کی منگنی ہو جانے کے بعد امرو کو پیغام بھیجتا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ امرو اس کی دھمکی سننے کے بعد فوراً لوٹ مار کرنے یہاں پہنچ جائے گا۔ کوتوال غافل جادوگر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ گرداب جادوگر کے محل پہنچا تو دروازے پر دربان موجود نہ تھا۔ کوتوال نے دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور دربان باہر آیا۔ اس نے کوتوال غافل جادوگر کو سلام کیا۔ سانگی جادوگرنی کہاں ہے؟ میں اسے گرفتار کرنے آیا ہوں۔ غافل جادوگر نے دربان سے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تو نشہ پی کر سو رہی ہے جناب، مشکل سے ہی بیدار ہوں گی، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، تو وہ کمبخت لوٹ مار کرنے کے بعد سو رہا ہے، میں ابھی اس کی آنکھیں کھولتا ہوں۔ غافل جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جناب، سو نہیں رہا، وہ سو رہی ہے، دربان نے جلدی سے کہا۔ بکو مت احمق آدمی، وہ سانگی جادوگرنی نہیں بلکہ اس کا ہم شکل امرو عیار ہے، اور وہ شاہی محل میں مہمان عورتوں کے زیورات لوٹ کر آیا ہے۔ غافل جادوگر نے دربان کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو دربان سہم گیا اور غافل جادوگر سپاہیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہو گیا۔ محل کے ایک کمرے میں پلنگ پر سانگی جادوگرنی گہری نیند سو رہی تھی۔ امرو عیار، اٹھ جاؤ ورنہ مار مار کر سارا نشہ دور کر دوں گا، غافل جادوگر نے گڑگڑاتی ہوئی آواز میں سانگی جادوگرنی سے کہا، مگر سانگی جادوگرنی کی آنکھ نہ کھلی اور نہ ہی اس کے جسم میں کوئی حرکت ہوئی۔ جناب، یہ کمبخت نشہ پی کر بے ہوشی کی نیند سو رہا ہے، آسانی سے نہیں جاگے گا، ایک سپاہی نے غافل جادوگر سے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور اٹھا کر لے چلو، سبز جادوگر کے سامنے اسے ہوش میں لایا جائے گا، غافل جادوگر نے حکم دیتے ہوئے کہا تو سپاہیوں نے سانگی جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور کوتوال غافل جادوگر کے ہمراہ واپس چل دیے۔ چند منٹ بعد وہ لوگ شاہی محل پہنچے تو سب لوگ ان کے منتظر تھے۔ سپاہیوں نے سانگی جادوگرنی کو سبز جادوگر کے قدموں میں ڈال دیا۔ بدبخت، کیسے سانگی جادوگرنی کا بیس بدل کر اس کا ہم شکل بنا ہوا ہے، ذرا بھی نہیں پہچانا جاتا، سانگی جادوگر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مگر یہ بے ہوش کیوں ہے؟ سبز جادوگر کی بیوی نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ کمبخت نے لوٹ مار کی خوشی میں یہاں سے جاتے ہی نشہ پی لیا تھا، نشے میں بے ہوش ہے، غافل جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اس حرام خور کا نشہ دور کرتا ہوں، سبز جادوگر نے غصے سے کہا اور ایک منتر پڑھ کر سانگی جادوگرنی پر پھونکا تو اسے ہوش آ گیا اور وہ حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ امرو، ان عورتوں کے زیورات کہاں ہیں جو تم لوٹ کر لے گئے تھے؟ جلدی بولو، سبز جادوگر نے تحقمانہ لہجے میں کہا تو اس کے سوال پر سانگی جادوگرنی حیرت سے اچھل پڑی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمام عورتیں اس سے غصے سے گھور رہی تھیں۔ سنو، تم میں سے جس کے امرو نے زیورات اتارے ہیں وہ سب امرو کو جوتے مارے، تب یہ خبیث بتائے گا
کہ زیورات اس نے کہاں چھپائے ہیں۔ سبز جادوگر نے تمام عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو تمام عورتوں نے اپنے اپنے جوتے اتارے اور پھر تڑ تڑ کی زوردار آواز کے ساتھ سانگی جادوگرنی کے سر پر جوتوں کی بارش ہونے لگی۔ سانگی جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ اپنے سر پر پڑنے والے جوتوں کی تکلیف سے تڑپنے لگی، لیکن اس کے منہ سے نہ کوئی چیخ نکلی اور نہ ہی کوئی آواز۔ چند لمحوں میں ہی اس کے سر کے لمبے لمبے بال جھڑ گئے اور وہ گنجی ہو گئی۔ اس کے زخمی سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ سبز جادوگر کے حکم پر ایک سپاہی نے سانگی جادوگرنی کے چہرے پر پانی ڈالا تو وہ دوبارہ ہوش میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جوتے مارنے والی عورتیں پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ جواب دو امرو، لوٹے ہوئے زیورات کہاں ہیں، ورنہ یہ عورتیں دوبارہ تمہاری مرمت شروع کر دیں گی۔ سبز جادوگر نے سانگی جادوگرنی کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، لیکن سانگی جادوگرنی کچھ نہ بولی اور آنسو بہاتی رہی۔ تم سب گن گن کر اس مکار کے سر پر 10 جوتے اور مارو، تب یہ جواب دے گا۔ سبز جادوگر نے عورتوں سے کہا تو سانگی جادوگرنی نے گھبرا کر فوراً اپنے منہ سے زبان نکال لی اور سبز جادوگر کو دکھانے لگی۔ علی جا، امرو خبیث آپ کے آگے زبان نکال کر بے ادبی کر رہا ہے، اس کی زبان کاٹی جائے۔ سبز جادوگر کی بیوی نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن سبز جادوگر چونک پڑا کیونکہ سانگی جادوگرنی کی زبان میں اسے ایک سوئی پیوست دکھائی دی تھی۔ عورتیں جوتے سنبھال کر دوبارہ سانگی جادوگرنی کے قریب آ گئیں، لیکن سبز جادوگر نے انہیں اشارے سے روک دیا۔ امرو کی زبان سے سوئی نکال دو تاکہ یہ بول سکے۔ سبز جادوگر نے قریب کھڑے کوتوال سے تحقمانہ لہجے میں کہا تو کوتوال غافل جادوگر آگے بڑھا اور اس نے جھک کر سانگی جادوگرنی کی زبان سے سوئی کھینچ لی۔ حضور، میں نے کسی کے زیور نہیں اتارے۔ سانگی جادوگرنی نے فوراً ہی چیختے ہوئے کہا، بکو مت، عورتوں کی زبان میں بول کر تم ہمیں فریب نہیں دے سکتے۔ سبز جادوگر نے گڑاتے ہوئے کہا، میں امرو عیار نہیں ہوں علی جا، یقین کیجئے حضور۔ سانگی جادوگرنی نے روتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت بڑے بہروپیے ہو۔ سیلاب جادوگرنی نے بتا دیا ہے کہ تم ہی اس کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ سبز جادوگر نے غصے سے کہا تو سانگی جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ پاؤں پر پھونک ماری تو بندھی ہوئی رسیاں فوراً پانی بن کر بہہ گئیں۔ سانگی جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں آزاد ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ حضور، میں مرد نہیں بلکہ عورت ہوں اور میرا نام سانگی جادوگرنی ہے۔ آپ بے شک جادو کے ذریعے تصدیق کر لیں، ورنہ میں خود طلسمی پتلے کو طلب کر کے اپنی سچائی کی گواہی دلواتی ہوں۔ سانگی جادوگرنی نے سبز جادوگر سے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھہرو، ہمیں جادو سے پتہ چلا تھا کہ امرو سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ اگر تم امرو نہیں ہو تو پھر امرو کہاں ہے اور کس شکل میں ہے؟ سبز جادوگر نے پریشان سے لہجے میں کہا تو سانگی جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری تو فوراً ہی فضا میں ایک سفید کبوتر نمودار ہو کر سانگی جادوگرنی کے کاندھے پر آ بیٹھا۔ سانگی جادوگرنی کو جوتے مارنے والی خواتین حیران ہو رہی تھیں کہ سانگی جادوگرنی کے روپ میں امرو نہیں تھا اور انہوں نے اس بیچاری کو جوتے مار مار کر اس کا سر زخمی اور گنجا کر دیا تھا۔ طلسمی کبوتر، یہ بتاؤ کہ میرے شوہر گرداب جادوگر نے مجھے نشہ آور عطر سے کیوں بے ہوش کیا تھا اور میں کون ہوں؟ سانگی جادوگرنی نے کبوتر سے کہا، یہ بھی بتاؤ کہ امرو جو سانگی جادوگرنی کا ہم شکل بن کر یہاں آیا تھا وہ اب کس شکل میں اور کہاں ہے؟ سبز جادوگر نے جلدی سے کہا، آپ کو گرداب جادوگر نے نہیں بلکہ امرو نے نشہ آور عطر سے بے ہوش کیا تھا جو گرداب جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا تھا، اور امرو اس وقت آپ کے محل کے دربان کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ طلسمی کبوتر نے پہلے سانگی جادوگرنی اور پھر سبز جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ سب حیرت سے اچھل پڑے۔ دربان تو محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ غافل جادوگر نے بوکھلا کر سبز جادوگر سے کہا، جلدی جاؤ، امرو کو ہمارے طلسم سے بچ کر نہیں جانا چاہیے، ورنہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ مجھ سے گورنری چھین کر کسی اور کو طلسم جالوت کا گورنر بنا دے گا۔ سبز جادوگر نے چیختے ہوئے غافل جادوگر سے کہا، اب اس کا باپ بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا علی جا۔ غافل جادوگر نے جوشیلے انداز میں کہا اور چند سپاہیوں کے ساتھ فوراً محل سے نکل کر سانگی جادوگرنی کے محل کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ سانگی جادوگرنی کے محل پہنچا تو دربان دروازے کے پاس ہی اطمینان سے سو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی بوتل تھی۔ غافل جادوگر نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھین کر سونگھی تو اسے بو سے پتہ چل گیا کہ بوتل نشہ آور شربت کی تھی۔ اس نے غصے سے دربان کے پہلو میں لات ماری، لیکن دربان بیدار نہ ہوا اور نہ ہی اس کے جسم میں کوئی حرکت ہوئی۔ غافل جادوگر غضبناک ہو گیا۔ اس کے حکم پر سپاہیوں نے دربان کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹخا تو دربان کی چیخ نکل گئی اور اسے ہوش آ گیا۔ امرو یار، نشہ پی کر دھت پڑے ہو،
اٹھو ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہم تمہیں باندھ کر لے جائیں گے۔ غافل جادوگر نے گڑاتے ہوئے کہا، میں عمرو نہیں ہوں جناب، مجھے تو سانگی جادوگرنی نے گورنر کے محل سے واپس آتے ہی نشہ ور برفی کھلائی تھی اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ دربان نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا تو غافل جادوگر چونک پڑا۔ اسے دربان کے بیان میں سچائی محسوس ہوئی اور اس نے فوراً ہی ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو زمین سے ایک طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ طلسمی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمرو اس وقت کہاں ہے اور کس شکل میں ہے؟ غافل جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پتلے سے پوچھا۔ آقا، عمرو اس دربان کا ہم شکل بنا ہوا ہے اور اس وقت آپ کے محل میں آپ کی بیگم سے باتیں کر رہا ہے، طلسمی پتلے نے جواب دیا تو غافل جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ عمرو کی اپنے محل میں موجودگی کا سن کر اس پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے طلسمی پتلے پر پھونک ماری تو طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ جلدی چلو کہیں عمرو عیار میرا خزانہ نہ لوٹ لے، غافل جادوگر نے چیختے ہوئے لہجے میں سپاہیوں سے کہا، اور پھر وہ سپاہیوں کے ہمراہ شہر کے آخری حصے میں واقع اپنے محل کی طرف دوڑنے لگا۔ عمرو سانگی جادوگرنی کے دربان کا ہم شکل بن کر غافل جادوگر کے محل پہنچا۔ اس نے محل کے دروازے پر کھڑے دربان کو بتایا کہ اسے غافل جادوگر نے ضروری کام کے لیے بھیجا ہے اور وہ غافل جادوگر کی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، تو دربان محل کے اندر چلا گیا۔ میں نے چمچم جادوگرنی کو بتا دیا ہے، اس نے تمہیں اندر طلب کیا ہے۔ دربان نے باہر آ کر عمرو سے کہا تو عمرو محل میں داخل ہوا اور آگے بڑھنے لگا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمرو اس کمرے میں داخل ہوا تو اندر ایک جادوگرنی بیٹھی ہوئی تھی۔ عمرو نے اسے ادب سے سلام کیا۔ یقیناً وہی چمچم جادوگرنی تھی۔ غافل جادوگر نے تمہیں کس کام سے بھیجا ہے؟ چمچم جادوگرنی نے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ گورنر کی بیٹی کی منگنی میں پرستان سے کلاکند منگوا کر مہمانوں کو کھلائی گئی تھی۔ آپ چونکہ شاہی محل میں نہیں گئی تھیں، اس لیے آپ کے شوہر نے آپ کے لیے کلاکند بھیجی ہے، عمرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور جیب سے کلاکند کا لفافہ نکال کر چمچم جادوگرنی کو پیش کر دیا تو اس نے لفافہ میز پر رکھ دیا۔ آپ کے شوہر نے فرمایا تھا کہ چکھ کر دیکھ لیں اور پسند آ جائے تو بتائیں، تاکہ پرستان سے مزید کلاکند منگوا کر رکھ لی جائے، کیونکہ اس وقت گورنر کے خرچہ پر مل جائے گی، بعد میں اپنی رقم سے منگوانا پڑے گی۔ عمرو نے کہا تو چمچم جادوگرنی نے لفافہ سے کلاکند کا ایک ٹکڑا نکال کر کھایا، لیکن کھاتے ہی بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے جا گری، کیونکہ کلاکند نشہ آور تھی۔ عمرو نے لفافہ اٹھا کر زمین میں ڈالا اور تیزی سے اپنا حلیہ تبدیل کرنے لگا۔ اس نے رنگ و روغن یاری سے خود کو چمچم جادوگرنی کا ہم شکل بنایا اور چمچم جادوگرنی کو سانگی جادوگرنی کے دربان کا ہم شکل بنا کر اسے دربان کا لباس پہنایا اور خود چمچم جادوگرنی کا لباس پہن لیا۔ پھر چمچم جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ محل کی تلاشی لینے اور دولت لوٹنے کے ارادے سے کمرے سے باہر آیا تو اسی لمحے غافل جادوگر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ چند سپاہی بھی تھے۔ عمرو سے دیکھ کر رک گیا۔ سرتاج، تم بڑے موقع پر آئے ہو، میں تمہیں اطلاع دینے کے لیے دربان کو تمہاری طرف روانہ کرنے جا رہی تھی، عمرو نے چمچم جادوگرنی کی آواز میں غافل جادوگر سے کہا۔ کیوں؟ سانگی جادوگرنی کے محل کا دربان کہاں ہے؟ غافل جادوگر نے چونکتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ اسی کے بارے میں تمہیں اطلاع بھیجنے والی تھی سرتاج۔ اس خبیث نے مجھے بے ہوش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے منتر پڑھ کر اسے بے ہوش کر دیا، اندر بندہ پڑا ہے، عمرو نے کہا تو غافل جادوگر تیزی سے کمرے میں آیا اور وہاں فرش پر بے ہوش پڑے دربان کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ چمچم، اچھا ہوا تم نے میرے آنے سے پہلے اسے بے ہوش کر دیا۔ یہ دربان اصل میں عمرو عیار ہے اور سبز جادوگر نے مجھے اس کی گرفتاری کے لیے سانگی جادوگرنی کے محل بھیجا تھا، لیکن وہاں مجھے طلسمی پتلے سے پتہ چلا کہ یہ مکار میرے محل میں ہے اور تم سے باتیں کر رہا ہے، تو میں فوراً اس طرف دوڑ پڑا۔ غافل جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، او پھر تو اس خبیث عمرو کو فوراً یہاں سے لے جاؤ، اسے ہوش آ گیا تو بھاگ جائے گا۔ عمرو نے گھبرا کر چمچم جادوگرنی کی آواز میں کہا تو غافل جادوگر نے سپاہیوں کو اندر طلب کر کے بے ہوش دربان کے بارے میں حکم دیا کہ دربان کو اسی حالت میں اٹھا کر گورنر کے محل لے چلیں۔ پھر وہ خود بھی ان سپاہیوں کے ساتھ محل سے نکل گیا جنہوں نے دربان کو اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد عمرو کمرے سے باہر آیا اور تیزی سے محل کی تلاشی لیتا ہوا اس کمرے میں جا پہنچا جہاں مال و دولت سے بھرے کئی صندوق رکھے پڑے تھے۔ عمرو نے تمام دولت اپنی زمین میں بھری اور محل سے باہر آ گیا جہاں دربان کھڑا تھا۔ میرے لیے ہوائی گھوڑا بناؤ، مجھے گورنر کے محل جانا ہے، عمرو نے چمچم جادوگرنی کی آواز میں دربان کو حکم دیتے ہوئے کہا تو دربان نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری۔
تو فوراً ہی فضا میں ایک ہوائی گھوڑا نمودار ہو کر ان کے سامنے زمین پر اتر آیا۔ اسے میرے تابع کر دو کیونکہ مجھے اسی پر واپس آنا ہے، امرو نے دربان سے کہا۔ تو دربان نے طلسمی گھوڑے کو امرو کے تابع کر دیا۔ تب امرو نے دربان کو ساتھ لیا اور محل کے اندر آ کر اپنی جیب سے سرمادانی نکال لی۔ دربان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ سنو، ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں امرو بیس بدل کر یہاں آئے اور تم اسے پہچان نہ سکو۔ یہ سرما آنکھوں میں لگا لو۔ امرو جس شکل میں بھی آئے گا، اس سرما کی وجہ سے تم امرو کی اصل شکل دیکھو گے، تب تم اسے گرفتار کر لینا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے دربان سے کہا اور سرما کی سلائی دربان کی دونوں آنکھوں میں ڈالی تو فوراً ہی دربان لڑکھڑا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امرو نے اسے اٹھا کر اپنی زمیل میں ڈالا اور محل سے باہر نکل آیا۔ باہر خوبصورت اور لمبے پروں والا سفید طلسمی گھوڑا اس کا منتظر تھا۔ امرو اس پر سوار ہوا اور گھوڑے کو طلسم جالوت کے شاہی خزانے کی عمارت کی طرف چلنے کا حکم دیا تو گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور ایک سمت اڑنے لگا۔ امرو نے فیصلہ کیا تھا کہ شاہی خزانہ لوٹنے کے بعد وہ واپس اپنے ملک چلا جائے گا۔ چند لمحوں بعد طلسمی گھوڑا شاہی خزانے کی عمارت کے صحن میں اترا تو وہاں پہرا دینے والے محافظ جلدی سے قریب آ گئے۔ امرو نے گھوڑے سے اترتے وقت جھک کر گھوڑے کے کان میں کہا کہ وہ وہیں ٹھہرا رہے۔ سنو، تم لوگ اپنی اپنی جگہ ہوشیار کھڑے رہو، ابھی میرا شوہر غافل جادوگر یہاں آنے والا ہے۔ اسے گورنر نے وزیر خزانہ اور مجھے خزانے کے انچارج مقرر کیا ہے۔ میں اندر خزانے کا شمار کرنے جا رہی ہوں۔ میرے باہر آنے تک کوئی اندر نہ آئے ورنہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کیا نام ہے میرا؟ امرو نے محافظوں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کوتوال غافل جادوگر کی بیگم چمچم جادوگرنی ہے، ایک محافظ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے بالکل درست پہچانا ہے، لو اسی خوشی میں مٹھائی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور زمیل سے کلاکند کا لفافہ نکال کر اس محافظ کو دے دیا۔ محافظوں نے کلاکند کھائی اور بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ سب محافظوں کے بے ہوش ہونے پر امرو کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ خزانے کے 7 کمرے مال و دولت سے بھرے ہوئے تھے۔ امرو تیزی سے تمام مال و دولت اپنی زمیل میں بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس نے سارا خزانہ اپنی زمیل میں بھر لیا، لیکن سلیمانی زمیل اب بھی خالی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر امرو نے اپنی زمیل میں قید چمچم جادوگرنی کے دربان کو نکالا اور رنگ و روغن عیاری سے اسے اپنا ہم شکل بنانے لگا۔ پھر وہ کمرے سے باہر آیا اور باہر بے ہوش محافظوں میں سے ایک محافظ کو اٹھا کر اندر لے آیا۔ اس نے محافظ کو رنگ و روغن عیاری سے چمچم جادوگرنی کا ہم شکل بنایا اور خود کو محافظ کا ہم شکل بنانے کے بعد اس سے لباس بھی تبدیل کر لیا۔ محافظ اب چمچم جادوگرنی دکھائی دے رہا تھا۔ امرو نے اسے وہیں دربان کے پاس ڈال دیا اور باہر آ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے طلسمی گھوڑے کو طلسم جالوت سے باہر چلنے کا حکم دیا تو گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور پھر تیزی سے ایک طرف اڑنے لگا۔ گورنر سبز جادوگر کے محل میں سبز جادوگر سمیت تمام لوگ غافل جادوگر کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد غافل جادوگر محل میں داخل ہوا۔ اس کے سپاہیوں نے ایک بے ہوش آدمی کو اٹھا رکھا تھا جو سانگی جادوگرنی کا دربان تھا۔ سپاہیوں نے دربان کو سبز جادوگر کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیجئے حضور، امرو حاضر ہے، غافل جادوگر نے بڑے فخر سے سبز جادوگر سے کہا۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ سبز جادوگر نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ علی جا، اصل میں یہ بدبخت سانگی جادوگرنی کے محل میں نہیں تھا۔ میں نے جادو سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ میرے محل میں میری بیگم چمچم جادوگرنی سے باتیں کر رہا ہے۔ چنانچہ میں اپنے محل گیا تو چمچم جادوگرنی اسے پہلے ہی بے ہوش کر چکی تھی، کیونکہ اس نے چمچم جادوگرنی کو بے ہوش کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ محل سے میرا خزانہ لوٹ سکے، مگر چمچم جادوگرنی نے اسے پکڑ کر بے ہوش کر دیا۔ غافل جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، پھر تو چمچم جادوگرنی نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا ہے، ہم اسے ضرور انعام دیں گے، لیکن پہلے اس خبیث سے مہمان خواتین کے زیورات حاصل کر لیں۔ سبز جادوگر نے خوش ہو کر کہا اور خواتین کو حکم دیا کہ وہ امرو کی جوتوں سے مرمت کریں، تو تمام عورتیں جوتے لے کر دربان کی مرمت کرنے لگیں۔ انہوں نے دربان کی اتنی پٹائی کی کہ دربان کو ہوش آ گیا۔ تب سبز جادوگرنی کے حکم پر عورتیں پیچھے ہٹ گئیں۔ امرو، تم کسی بھی شکل میں مجھ سے نہیں بچ سکتے، شرافت سے تمام زیورات واپس کر دو۔ سبز جادوگر نے دربان سے سخت لہجے میں کہا تو دربان نے اپنی زبان باہر نکال کر دکھائی جس میں سوئی پیوست تھی۔ سوئی دیکھ کر سبز جادوگر چونکا اور اس نے اپنے ہاتھ میں موجود طلسمی ہڈی پر ایک منتر پڑھ کر ہڈی دربان کے چہرے پر گھمائی تو دربان کے چہرے سے رنگ و روغن غائب ہو گیا اور اس کی صورت بدل گئی۔ دربان کی نئی شکل دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، جبکہ غافل جادوگر بھی حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ وہ دربان نہیں
بلکہ اس کی بیوی چمچم جادوگرنی تھی۔ غافل جادوگر نے قریب آ کر اس کی زبان سے سوئی کھینچ لی۔ سرتاج، آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے نشہ آور مٹھائی بھجوائی تھی آپ نے، چمچم جادوگرنی نے روتے ہوئے کہا۔ پوری بات بتاؤ چمچم، سبز جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا تو چمچم جادوگرنی نے پورا واقعہ بتا دیا۔ او بدبخت غافل جادوگر، تم نے واقعی اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے اور بغیر تحقیق کیے اسے یہاں لے آئے۔ اب جلدی سے اصل امرو کو پکڑ کر لاؤ ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ سبز جادوگر نے غضبناک ہو کر غافل جادوگر سے کہا اور پھر طلسمی ہڈی پر ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری تو ہڈی بولنے لگی۔ کیا حکم ہے آقا؟ طلسمی ہڈی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ امرو کہاں ہے اور کس شکل میں ہے؟ سبز جادوگر نے طلسمی ہڈی سے پوچھا۔ آقا، امرو چمچم جادوگرنی کے روپ میں ہے اور اس وقت شاہی خزانہ لوٹ رہا ہے۔ طلسمی ہڈی نے جواب دیا تو سبز جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔ ارے بھاگو، امرو شاہی خزانہ لوٹ کر طلسم جالوت کو کنگال کر رہا ہے۔ سبز جادوگر نے چیختے ہوئے کہا تو غافل جادوگر بوکھلا گیا اور دوڑتا ہوا محل سے باہر نکل آیا۔ سبز جادوگر غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ حضور، رات ہونے والی ہے، منگنی کی رسم کب ادا کی جائے گی؟ سبز جادوگر کے داماد طوفان جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سبز جادوگر رک کر اسے گھورنے لگا۔ تمہیں منگنی کی پڑی ہے اور امرو عیار شہر میں لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے، تم نے ایک بار بھی افسوس کا اظہار نہیں کیا، جھوٹے منہ سے یہ تک نہیں کہا کہ تم امرو کو پکڑ کر لاتے ہو۔ سبز جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، معافی چاہتا ہوں عالی جاں، آپ حکم فرمائیں، میں ابھی امرو عیار کو کان سے پکڑ کر لے آتا ہوں۔ طوفان جادوگر نے جوش بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم امرو عیار کو گرفتار کر کے لے آئے تو منگنی کی جائے گی ورنہ نہیں۔ سبز جادوگر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو طوفان جادوگر بڑے جوش کے عالم میں امرو کو پکڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تمام خواتین اپنے اپنے گھروں کو جائیں، کل تک ان کے زیورات ان کے گھروں میں پہنچا دیے جائیں گے یا زیورات کی قیمت ادا کر دی جائے گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبز جادوگر نے محل میں موجود عورتوں سے کہا تو وہ سب رخصت ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہاں صرف سبز جادوگر، ملکہ اور اس کی بیٹی رہ گئے تھے۔ تم دونوں بھی آرام کرو جب تک امرو عیار گرفتار نہیں ہو جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سبز جادوگر نے ان دونوں سے کہا تو وہ بھی خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں اور سبز جادوگر ایک بار پھر ٹہلنے لگا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک اوپر سے کسی چیز کا اس پر سایہ پڑا تو سبز جادوگر نے بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور چونک پڑا۔ محل کے اوپر سے پروں والا سفید طلسمی گھوڑا گزر رہا تھا اور اس پر ایک عام لباس والا محافظ سپاہی سوار تھا۔ سبز جادوگر کو حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی بہت آیا کہ ایک سپاہی کو اس کے محل کے اوپر سے گزرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود طلسمی ہڈی پر منتر پڑھ کر پھونک ماری اور ہڈی کا رخ ہوائی گھوڑے پر سوار محافظ کی طرف کیا تو محافظ کی شکل بدل گئی۔ اب گھوڑے پر محافظ کی بجائے امرو عیار دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ بدبخت امرو، تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ سبز جادوگر نے امرو کو للکارتے ہوئے کہا، خبردار، مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، میں امرو کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ امرو نے کہا اور تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ بکو مت، مجھے تمہاری اصل شکل نظر آ رہی ہے امرو، سبز جادوگر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اور ایک منتر پڑھ کر ہڈی کا رخ گھوڑے کی طرف کیا تو گھوڑا یکدم غائب ہو گیا اور امرو کلا بازیاں کھاتا ہوا محل کی چھت پر آ گرا۔ سبز جادوگر طلسمی ہڈی لیے سیڑھیوں کی طرف دوڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ امرو عیار چھت پر گرا تو اسے کوئی چوٹ نہ آئی کیونکہ اس کے پاس سلیمانی زنبیل تھی، جس کی وجہ سے امرو چوٹ لگنے سے محفوظ رہا۔ امرو نے سنبھل کر فوراً ہی زنبیل سے اپنی سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی۔ اب وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو سبز جادوگر اوپر آ رہا تھا۔ امرو ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سبز جادوگر سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن امرو اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ امرو کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اسی لمحے امرو نے چپکے سے سبز جادوگر کے قریب آ کر اس کی ناک پر سفوفے بے ہوشی مل دیا اور دوسرے ہی لمحے سبز جادوگر کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے وہیں بیٹھے بیٹھے زنبیل میں سے روغن عیاری نکالا اور خود کو سبز جادوگر کا ہم شکل بنا کر اس کا لباس اتار کر پہنا اور پھر سبز جادوگر کو اٹھا کر زنبیل میں قید کر لیا۔ چند لمحوں بعد وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو محل میں موجود پہرے دار اسے نہ دیکھ سکے۔ امرو محل سے باہر آیا تو وہاں دربان موجود تھے۔ محافظ دربان، میرے لیے طلسمی گھوڑا بناؤ اور اسے میرے تابع کر دو، مجھے پوشیدہ رہ کر شہر کا گشت لگانا ہے۔ امرو نے سبز جادوگر کی آواز میں محافظ دربان سے کہا تو دربان نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن امرو سے کہیں نظر نہ آیا۔
اور پھر دربار نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا تو پروں والا طلسمی گھوڑا نمودار ہوا اور اس کے سامنے زمین پر اتر آیا۔ امرو گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سرحد کی جانب اڑنے کا حکم دیا تو گھوڑا فضا میں بلند ہو کر طلسم جالوت کی سرحد کی طرف اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا امرو کے ملک پہنچ گیا۔ امرو نے شہر سے باہر گھوڑے کو اترنے کا حکم دیا تو گھوڑا زمین پر اتر آیا۔ امرو گھوڑے سے اترا تو گھوڑا غائب ہو گیا، مگر امرو نے پرواہ نہ کی، اسے اب گھوڑے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے اپنی زنبیل سے سبز جادوگر کو نکالا جو بے ہوش تھا۔ امرو نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پہ وصل کرنے کے بعد بے ہوشی دور کرنے والے سفوف کی چٹکی سبز جادوگر کی ناک پر مل دی اور پھر سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھ لی اور زنبیل سے تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ چند لمحوں بعد سبز جادوگر کو ہوش آیا تو وہ خود کو ایک اجنبی جگہ پر پا کر بہت حیران ہوا اور پھر غصے سے امرو کو گھورنے لگا۔ سبز جادوگر، اس وقت تم میرے ملک میں ہو جسے تباہ کرنے کی تم نے دھمکی دی تھی، لیکن اب تم خود مرنے والے ہو۔ تم مجھ سے اپنے بھائی کی لوٹی ہوئی دولت واپس حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھ لو، میں تمہارے کئی جادوگروں سمیت تمہارا شاہی خزانہ لوٹ کر واپس آ گیا ہوں اور تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اب میں تمہیں سبز جادوگر سے سرخ جادوگر بنا رہا ہوں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور تلوار کے ایک ہی وار سے سبز جادوگر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سبز جادوگر ہلاک ہوا تو امرو اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو شام ہونے والی تھی اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر خفا ہونے لگی۔ تم کہاں چلے گئے تھے سرتاج؟ میں نے تمہارے انتظار میں اب تک کھانا نہیں کھایا۔ امرو یار کی بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا، میں ذرا شہر سے باہر ہدہد کے انڈے تلاش کرنے گیا تھا، لیکن مجھے ایک بھی انڈا نہیں ملا۔ اچھا، اب سب باتیں چھوڑو اور جلدی سے کھانا لے آؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ امرو نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تو اس کی بیگم نے غصے سے اسے گھورا اور پھر وہ کھانا لینے چلی گئی۔ اسے ذرا بھی شک نہ ہوا تھا کہ امرو عیار طلسم ہوشربا میں لوٹ مار کر کے واپس آیا ہے۔